کر دینا بھی، جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں قرآن مجید کی تبیین کرتا ہے۔ سورہ نساء میں 2 احکام کے بارے میں آئے گا، یستفتونک، اور حالانکہ وہ حکم آ چکا ہے سورہ نساء میں پہلے، لیکن لوگوں نے سوال کیا تو قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو کہو اللہ واضح کر دیتا ہے، تم بلا بھی واضح نہیں ہوئی کلالہ کی بات، لوگ وعدہ کر دیتا۔ تو قرآن کے اندر بھی بعد میں واضح کر دی گئی چیزیں، اور یہ کہ پھر حدیث جو ہے سب سے بڑی شے ہے کہ جو اس کی بیان کرنے والی ہے۔ جو انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ ذکر ہم نے اے محمد آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ نازل آپ پر کیا ہے، صرف آپ کے لیے تو نہیں کیا ہے آپ پر، نازل کیا ہے لوگوں کے لیے۔ اب ان کو واضح کرنا، اس کے اندر کہیں اگر کوئی اشکال ہو تو اسے حل کرنا، کہیں کوئی اگر اجمال ہے تو اس کی تفصیل بیان کرنا، یہ آپ کا کام۔ کلا بل تحبون العاجلہ، کوئی نہیں، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو، یہ اس دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو۔ دیکھیں اب پھر خطاب شروع ہو گیا کفار سے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو، نظر انداز کر دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، حالانکہ بہت سے چہرے اس دن ہوں گے تر و تازہ، میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے تو جیسے اسکول چلڈرن کھڑے ہوتے ہیں اپنا رزلٹ سننے کے لیے، تو بعضوں کے چہرے کھلے ہوتے ہیں، پہلے سے معلوم ہے انہیں کیا کچھ کر کے آئے تھے، اور بعض کے چہروں کے اوپر دھواں ہے، اس لیے ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کیا ہی کچھ نہیں تھا، فیل تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو چاہے اب رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا، رزلٹ ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے۔ تو وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے ہوں گے تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے اپنے رب کی رحمت کا، اس لیے کہ رؤیت باری تعالیٰ جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہے کہ میدان حشر میں ہو جائے، لیکن میرے نزدیک انہی حضرات کی رائے زیادہ صائب ہے جو سمجھتے ہیں کہ رؤیت ہوگی۔ اہل ایمان کو عین میدان حشر میں بھی ایک درجے کی رؤیت باری تعالیٰ سے مشرف کیا جائے گا، یہ مضمون آ جائے گا سورہ مطففین میں واضح ہو جائے گا۔ اس کے برعکس وجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز سوکھے ہوئے، اترے ہوئے، اداس، تظن ان یفعل بها فاقرہ، ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو ان کی ریڑھ کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی، اب ایک نقشہ دکھایا جا رہا ہے، ایک تو بڑی قیامت ہے، فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر، ایک تو وہ ایک قیامت ہے جو فرد کی قیامت ہے، موت جب آتی ہے، قیامت صغریٰ۔ کلا اذا بلغت التراقی، جب یہ جان آ کے پھنس جاتی ہے ہنسلیوں میں۔ وقیل من راق، کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ بڑے بڑے ریشنلسٹ بھی اس مرحلے پر آ کر، بابا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، چلو کوئی تعویذ گڈھا کچھ ہو، کہیں سے کوئی جھاڑ پھونک کوئی تو ہو، کسی طریقے سے ہو، تو آخری درجے میں وہ بھی انسان چیخ پکار کر لیتا ہے۔ قیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک نہ کرنے والا۔ وظن انہ الفراق، اور گمان ہو گیا اس کو کہ اب تو فراق ہے، جانا ہے، یہ گھر بھی چھوڑنا ہے جو بڑے چاؤ سے بنایا تھا، اور یہ آل اولاد کو بھی چھوڑ کر جانا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور وہ جو جان کندنی کا عالم ہوتا ہے تو پنڈلی پنڈلی سے لپٹ رہی ہے، جان نکلنی شروع ہوتی ہے جسم کے نچلے حصے سے۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن تو تمہیں اپنے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے۔ پھر بدل گئے قوافی، فلا صدق ولا صلی، تو نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلا دیا اور پیٹھ موڑ لی۔ تصویر لفظی ہے جو نقشہ اس وقت ہوتا تھا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور پھر چلا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا جا رہا ہے۔ حضور کی بات کو تو نظر انداز کر دیا، امشو، چلو چلو یہاں سے، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، صبر کرو، جا کے جمے رہو اپنے آلہہ پر۔ ذهب الى اهله يتمطى، اولیٰ لک فاولیٰ ثم اولیٰ لک فاولیٰ، افسوس ہے تجھ پر اور افسوس ہے تجھ پر، اور پھر افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی باز پوچھ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جواب طلبی نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی جزا نہیں۔ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا نہیں تھا وہ ایک گندے پانی کی بوند جو ٹپکائی گئی۔ ثُمَّ كَانَ عَلَقًا، پھر وہ ایک جوک کے مانند تھا کہ جو رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ،
پھر اسی کو اس نے بنایا، اسی میں نقش و نگار بنا دیے، اسی میں آنکھیں آ گئیں، اسی میں کان آ گئے، اسی میں کیا کیا بنایا. فی ظلمات ثلاث، تین پردوں کے اندر. فجعل منہ الزوجین، اسی سے بنا دیے، کسی کو نر، کسی کو مادہ، کسی کو مؤنث، کسی کو مذکر. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، عقل کے اندھو یہ سوچو وہ ہستی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے. جو تمہارا مشاہدہ ہے گندے پانی کی ایک بوند سے، افلاطون بھی اسی سے آ گیا، اور بقراط بھی، اور سقراط بھی، اور ظاہر بات ہے انبیاء بھی وہیں سے آئے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ ایک ہی استثناء ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، باقی تو سب کہاں سے آئے؟ وہیں سے آئے. سارے اولیاء اللہ کہاں سے آئے؟ وہیں سے آئے. گندے پانی کی بوند، اس سے کیا کچھ وہ بناتا ہے. تو تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکے گا، اتنا عاجز ہو گیا. افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس فی الخلق من خلق جدید. اس کے بعد جیسا کہ یہ سوال ہے، بلا کیوں نہیں؟ پروردگار یقیناً الیس ذلک بقادر بلا نشہد انک قادر علی ان تحیی الموتى، ہم اس پر گواہ ہیں. سورۃ الدہر. اب دیکھیے جس مضمون سے سورہ قیامہ ختم ہوئی تھی جوڑا وہاں سے شروع ہو رہا ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم خلق فسوی، آپ نے دیکھ لیا. اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر نہیں آیا تھا ایک وقت ایسا بھی اس دہر میں سے، اس زمانے میں سے انسان نکلا ہے نا. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، تو قلزم ٹائم، اس ٹائم کا بھی ایک بہت بڑا سمندر ہے، اسی سے ہم ابھر کر آئے ہیں. هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر شے ہی نہیں تھا وہ. کوئی پسند کرتا ہے اس کو ذکر کرنا؟ اب کیا کرے، قرآن میں تو لفظ آتا ہے، اس کو ہمیں ترجمہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ آدمی پسند بھی نہیں کرتا کہ اس کو ذکر کیا جائے. اس چیز سے لم یکن شیئا مذکورا، وہ شے جو زبان پہ لانے کے لائق نہیں ہے اس سے پیدا کیا گیا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ملے جلے نطفے سے. اب بتائیے کہ اس کو کیا سمجھا ہوگا پہلے جبکہ معلوم نہیں تھا. امشاج ملا جلا، مرد کی طرف سے سپرمیٹوزون آ رہا ہے، ماں کی طرف سے اووم آ رہا ہے. ان دونوں کے اجتماع سے پھر وہ زائگوٹ وجود میں آتا ہے. نبتلی ہے، اور پھر اس کو ہم مختلف ادوار میں سے گزار رہے ہیں، نطفہ اور علقہ اور مضغہ. ہم الٹتے پلٹتے رہے اسے، یا اس کا یہ مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ تخلیق کی ہے اسے جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، ابتلا کے لیے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا، دیکھنے والا. انا ہدیناہ السبیل، اور پھر ہم نے اسے راہ سجھا دی. فطرت کے اندر وہ راہ کی ہدایت موجود ہے، ایمان ہے ہماری روح کے اندر. ہدیناہ السبیل، ہم نے وہ راستہ دکھایا ہوا ہے اس کو. اندھا بہرا نہیں بھیجا دنیا کے اندر. ایک اسے ظاہری آنکھ دی ہے، ایک باطنی آنکھ بھی دی ہے اسے، روح پھونکی ہے اس میں. انا ہدینا سبیل، اور اس کے بعد اس کو آزادی دے دی، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بن کر زندگی گزارے اور چاہے ناشکرا ہو کر. البتہ ان دونوں حالتوں میں انجام مختلف ہوگا. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے زنجیریں اور توق اور دہتی ہوئی آگ. اس کے برعکس ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ہمارے نیکوکار بندے جو ہوں گے وہ پیئیں گے اس پیالے میں سے جس میں کافور کی ملونی ہوگی، شراب طہور اور اس میں کافور ملی ہوئی. عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، اور یہ چشمہ ہوگا جس کے پاس بیٹھ کر، جس کے کنارے بیٹھ کر پیئیں گے اللہ کے بندے، اور وہ اس چشمے کو جس طرح چاہیں گے اپنے اپنے علاقوں کے اندر اس کی شاخیں نکال کر لے جائیں گے. یوفون بالنذر، وہ نذر کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس کا کہ شر پھیل جانے والی شے، قیامت کا دن. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں وہ اس کی محبت پر یا اس کی محبت کے علی الرغم. دونوں ترجمے اس کے، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں کھانا، یا اس کھانے یا مال کی محبت کے علی الرغم کھلاتے ہیں.
نفس میں تو اس کے بخل ہے